الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحجر ہے اور سورۃ الحجر قرآن کریم میں سورہ نمبر 15 ہے، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو اور اس کائنات کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے مشرکین مکہ کو مخاطب فرما رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو خاص طور سے اور تمام انسانوں کو عام طور سے اپنی قدرت کاملہ کے تعلق سے علم دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں، آسمان میں کس قدر اختیار رکھتا ہے، اس کو ان آیات سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان کے اندر بروج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو سزا دیا۔ آسمان کے اندر بروج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے سجا دیا کہ جو دور سے دیکھے تو اس کو آسمان بالکل سجا ہوا لگے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر جو بروج ہے، قدیم علم ہیئت کے مطابق، اس کے اصول اور اس کے قانون کے مطابق، بروج جو ہے وہ ہشتم افلاک یعنی 6 آسمان اور اس کو 12 برجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 6 فلک ہے اور اس کو 12 برجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور برج کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو، مجمع النجوم کو۔ اور یہ جو برج ہے جس کی تقسیم 12 کی گئی ہے قدیم علم ہیئت کے حساب سے، اس کو ایک شعر کے اندر جو ہے پرویا گیا ہے: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ یہ 12 ہیں جو 12 برج ہیں جس کو قدیم علم ہیئت نے بیان کیا ہے، اور اسی کو اس سے یہاں پر مراد مانا ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ یہاں پر بروج سے مراد جو لوگ وہ 12 برج مانتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہاں پر بروج سے مراد عام مفسرین نے سیارہ اور ستارہ لیا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سجایا ہے۔ آپ رات کو دیکھیں گے تو ستاروں کی ٹمٹماہٹ سے، اس کی جگمگاہٹ سے پورا آسمان جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بروج سے اصل جو مراد ہے وہ ستارے اور سیارے ہیں۔ اور بروج کا جو عربی کے اندر جو لغوی معنی ہے، جو اس کے ڈکشنری کے اندر جو اس کا معنی ہے، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جو انسان کو نمایاں طور پر نظر آئے۔ انسان اگر دور سے دیکھے اور کوئی چیز بالکل کلیئر اور واضح نظر آئے، اس کو بروج کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہو، چاہے وہ کوئی قلعہ ہو، چاہے کوئی بڑا گنبد ہو، ان تمام کو بروج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے آسمان کے اندر بروج بنائے، تو بروج سے مراد وہ سیارے ہیں، اور سیارے اور ستارے ہیں، اور انہی سیاروں اور ستاروں سے دیکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سجا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں اگر کوئی شیطان چوری چھپے کچھ بات کو سننا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے ہم بھڑکتا ہوا شعلہ لگا دیتے ہیں۔ شہاب مبین، بھڑکتا ہوا شعلہ۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک حدیث آپ غور سے سن لیجئے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو جب سناتا ہے تو اس وقت فرشتے جو ہیں وہ اپنے پڑ کو پھڑپڑاتے ہیں، اور پڑھ کے پھڑپڑانے سے جو آواز آتی ہے وہ بالکل اسی طرح کی آتی ہے جس طرح سے کسی صاف و شفاف پتھر کے اوپر زنجیر کو گھسیٹا جائے یا اس کے اوپر مارا جائے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے، پڑوں کے پھڑپڑانے کی آواز ویسے ہی نکلتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتا ہے
کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کو جب فرشتوں تک پہنچاتا ہے اور فرشتوں کے ڈر اور خوف کے اندر جب کمی آتی ہے، ان کے کپکپاہٹ کے اندر کمی آتی ہے، تو دور والے فرشتے جو ہے نزدیک والے فرشتے سے پوچھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک جو فرشتے رہتے ہیں ان سے دور والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم سنایا، کیا فرمایا، کیا فیصلہ کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا۔ فرشتوں کے درمیان جو ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اسی درمیان میں شیطان جو ہے وہ گھات لگا کر کے سنتا ہے۔ اور شیطان وہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ بالکل زمین سے جیسے ایک کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اسی طرح سے اوپر نیچے جو ہے شیطان جو ہوتا ہے وہ بالکل آسمان تک پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ چوری چھپے بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کیے رہتا ہے فرشتوں کو، فرشتے بالکل الرٹ رہتے ہیں۔ جب اس شیطان کو سنتے ہوئے دیکھتے ہیں فرشتے، تو فرشتے وہاں پر اسی آگ کے شعلے سے اس کو مارتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سنا ہوتا ہے شیطان بات، اس بات کو نیچے والے تک بتانے سے پہلے ہی وہ شعلہ لگ جاتا ہے اور شعلہ کے لگ جانے سے وہیں پر وہ جل کر کے بھسم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعلہ بعد میں لگتا ہے، اس سے پہلے وہ شیطان اپنے نیچے والے شیطان کو وہ بات بتا دیتا ہے اور بعد میں شعلہ لگتا ہے، اور اس طرح سے وہ بات ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نیچے والے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر نیچے والا کسی جوتشی، کسی کاہن، کسی جادوگر کو جا کر کے بتاتا ہے۔ پھر اس کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اور مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس ایک بات میں 100 بات ملا دیتا ہے اور 100 بات ملا کر کے لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک بات جب صحیح ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بابا جو تھے انہوں نے جو ایسا ایسا بتلایا اور وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے شیطان چورا کر کے لاتا ہے۔ تو یہاں پر جو شہاب ثاقب کا، شہاب مبین کا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ الا من استرق السمع فاتبعه شہاب مبین، جب چوری چھپے کوئی فرشتہ سننے کی، کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھڑکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ دوسرے مقام پر شہاب ثاقب کہا گیا ہے۔ شہاب ثاقب کا مطلب ہوتا ہے ایسا شعلہ جو چھیدتا ہوا بدن کو نکل جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آسمان میں کبھی کبھی اس طرح کے شعلے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں ہم ٹوٹا ہوا ستارہ کہتے ہیں۔ یہ ستارے جس کو ہم ٹوٹا ہوا ستارہ کہتے ہیں، یہ آسمان کے اندر چلتا ہے اور کہیں پر جا کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی آسمان کے اندر بہت زیادہ ایسے شعلے ہوتے ہیں جس میں سے اکثر آسمان میں ہی غائب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ زمین پر بھی گر جاتے ہیں۔ اگر یہ زمین پر کمپلیٹ گر جائے تو زمین پر انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہی بتلانا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کنٹرول میں رکھا ہے، اور یہ جو شہاب ثاقب ہے جس کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہم نے لگا دیا یہاں اس زمین کے اوپر۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے اس زمین کے اندر ہر پودے کو بالکل اندازے کے مطابق اگایا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے جو اس روئے زمین پر اگایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ بالکل ایک اندازے کے مطابق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو موجودہ تحقیق ابھی ہے پلانٹ کے تعلق سے، پودوں کے تعلق سے جو موجودہ تحقیق ہے، اس تحقیق کے مطابق پودوں کے اندر بڑھنے کی اور پکنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک قسم کے پودوں کو زمین کے اوپر لگا دیا جائے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو بہت جلد پورے زمین پر صرف وہی پودے ہوں، دوسرے پودے نہیں ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ہر قسم کے پودوں کو اگایا اور اس کی ایک حد بنائی کہ وہ پودا وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر وہ بند ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے اور یہ کاریگری ہے کہ پورے دنیا میں الگ الگ قسم کے پودے ہیں اور ہر علاقے کے مطابق وہاں کے پیداوار ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک پھل ہے جو بہار کے علاقوں میں ملتا ہے، ایک سبزی ہے، لیکن آپ کو ادھر نہیں ملے گا، آپ ادھر تلاش کریں گے تو بھی نہیں ملے گا۔ تو ہر علاقے کے اور وہاں کے مزاج کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پیداوار کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا جو نطفہ ہے، اس کے ایک نطفے کے اندر، ایک انزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر سیلز رکھے ہیں کہ وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نطفے سے یا نطفوں سے اتنے ہی انسان پیدا کرتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور ان تمام کی روزی روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے رکھ دیا ہے۔ انسان کے علاوہ بھی جتنے مخلوقات ہیں تمام کی روزی روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے رکھا ہے، اور پھر انسان کی پیدائش
اور اس کا جو گروتھ ہوتا ہے اس کی بھی ایک سمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. آج کے اس دور میں انسان عام طور پر 5 فٹ کا ہوتا ہے یا 6 فٹ کا ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خوراک کو ڈبل کھا کر کے 6 سے 12 فٹ کا ہو جائے. نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی حد اور ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس کے اندر پہاڑوں کا سلسلہ میں نے بنا دیا، اور ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق ہم نے پیدا کیا، ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق ہم نے اگایا. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور اسی زمین کے اندر ہم نے تمہاری روزی روٹی رکھ دی، ومن لستم لہو برازقین، اور ان کی بھی روزی روٹی رکھی ہے جس کے تم رازق نہیں ہو. یعنی جتنے انسان ہیں اور جتنے انسانوں کی تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں جن تمام کی روزی روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر رکھ دیا ہے، اور وہ اپنی روزی روٹی اپنے وقت پر لے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. ان تمام باتوں سے جو ان آیات کے اندر بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکنا یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے. لہٰذا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کا خالق ہے، جو ان کا رازق ہے، جو ان کے تمام معاملات کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے، وہ اپنے سر کو صرف اسی کے سامنے جھکائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، توحید پرستوں کے صف میں شامل فرمائے، مومنین کے زمرے میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.